السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور عافیت میں رکھے۔ جی انشاءاللہ جو آج ہم بات کریں گے وہ ہے رمضان کے آخری ایام اور گناہوں کی مغفرت کی دعائیں۔ تو یہ جو وقت ہے یہ تو بہت ہی قیمتی ہے، اور دیکھیں بہت ہی جلدی یہ قیمتی گھڑیاں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہم آج بات کریں گے وہ ہے گناہوں کی مغفرت۔ اور دیکھیں ہم انسان بہت ہی کمزور ہیں، بہت ہی غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں کے پتلے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ رب تو کریم ہے، رحیم ہے، الودود ہے، اپنے بندوں سے انتہا کی محبت کرتا ہے۔ گناہ گار تو ہم ہیں اور ہمیں ہی اس کی ضرورت ہے، وہ تو غنی ہے، اس کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو وہ رب تو اس طاق میں ہی بیٹھا ہوتا ہے کہ میرے بندے آئیں اور مجھ سے بخشش کی طلب کریں اور میں ان کو بخش دوں۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معافی مانگنے کے طریقے، توبہ استغفار کے طریقے ہمیں سکھا دیے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب ان سے غلطی ہوئی تھی تو چند کلمات انہیں بھی سکھائے تھے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، الہی آمین۔ جی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور کثرت استغفار کرنے سے خیر و بھلائی کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو میں نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، یقیناً وہ بہت ہی بخشنے والا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کیا ہے مال چاہیے، اولاد چاہیے، بیٹے چاہیے، تو کثرت سے کیا ہے استغفار کریں۔ پھر اس کے بعد ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ وہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، پھر وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو کون ہے جو معاف کر سکتا ہے، اور اس پر جو انہوں نے کیا جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ پھر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا۔ یہ سورہ نوح سے ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد اگلی ہے دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، چنانچہ آپ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، یقیناً وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں وہ رب تو غفور ہے، وہ تو ودود ہے، غفور الرحیم اس کی صفت ہے، وہ بار بار بندوں کو معاف کرتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے۔ ایک ماں بھی 3 دفعہ سے اوپر اگر بچے غلطی کریں تو پھر وہ تھپڑ لگا دیتی ہے، لیکن وہ رب کیا ہے، وہ ہر وقت جب بھی جائیں، جس بھی آپ ٹائم ہے، رات ہے، دن ہے، دوپہر ہے، شام ہے، جو بھی ٹائم ہے، آپ اس کے در پہ جائیں تو صحیح، وہ آپ کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد کاموں میں ہونے والی زیادتیوں اور گناہوں میں مغفرت کی دعا۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو زیادتی کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک اور دعا ہے انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ایک اور دعا ہے سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کے جو لاسٹ والی رکوع ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب تو ہم سے نہ اٹھوا وہ بوجھ جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور تو ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اس کے بعد ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اے میرے رب میرے لیے میرے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ پھر اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس میں کیا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں بخشنے والا، بس تو اپنی جانب سے میرے لیے مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ ہم خود ہی ہیں انسان جو اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کرتے ہیں، خود ہی ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی اللہم اغفر لی ہدلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی۔ اے اللہ میری خطا اور نادانی اور میرے گناہوں میں زیادتی سے درگزر فرما، اور اس گناہ سے بھی جس کا علم مجھ سے زیادہ تجھے ہے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اس بات سے جس کو میں نے ارادے اور سنجیدگی سے کیا، اور اس سے جو میں نے ہنسی اور مذاق میں کیا، ان کاموں سے جنہیں میں نے بھول چوک میں کیا، اور ان سے جنہیں میں نے دانستہ طور پر کیا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی وخطئی وعمدی۔ پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، مسند احمد کی حدیث ہے۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت ہی پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، جو میں نے جان بوجھ کر کیے، جو میں نے چھپ کر کیے، جو میں نے اعلانیہ طور پر کیے، اور جو میں نے نادانی میں کیے، اور جو میں نے جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ بڑی ہی پیاری دعا ہے، اللہم اغسل عنی خطایایا بماء الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ پھر ایک اور دعا ہے سید الاستغفار، بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، جو اس کو شام میں پڑھے گا اور اگر اس کی ڈیتھ اسی رات ہو گئی تو جنت اس پہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ایمان کی حالت میں صبح میں پڑھتا ہے اور اس کی ڈیتھ صبح میں ہو گئی تو وہ اس کے لیے جنت واجب ہے، اور وہ کیا سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر میں معافی کے لیے کی جانے والی دعا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ پھر صبح و شام مغفرت کے لیے کی جانے والی دعا، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ گناہوں کے فوراً بعد استغفار کریں، ربی اذنبت فاغفر لی، ربی اذنبت فاغفر لی، ربی اذنبت فاغفر لی۔ اے میرے رب میں نے گناہ کر دیا بس مجھے بخش دے۔
پھر اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے مغفرت کی دعا کر کے سوئیں۔ بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واسع شیطانی وفک ریحانی وثقل میدانی واجعلنی فی الندی الاعلی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ تو اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم تو گناہ گار ہیں اللہ، بہت ہی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن ہم اس رب کے رحمت کے طلبگار ہیں، بس وہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ تو ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ شر والے کاموں سے ہمیں بچا لے اور خیر والے کاموں میں ہمیں شامل کر، اور خیر والے اور نیکی والے کام کرنا ہمارے لیے آسان کر دے اور خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ تو پلیز یہ دعائیں خود بھی زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کو مانگیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم سے بہترین کام لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔